نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة ابن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 994. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باغ سے نکلے، فسمع صوت انسانین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آوازیں سن لی. یعذبان فی قبورہما، کہ ان دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا. فقال، تو فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیرۃ، ان دونوں کو کوئی بڑی گناہ میں یعنی کوئی کبیرہ کام میں عذاب نہیں دیا جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا، اور ان دونوں میں ایک کو عذاب دیا جاتا تھا لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، جو اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، یہی مسئلہ تھا اس کو. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشُ بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا جو ہے نا وہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا. ثُمَّ دعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا منگوایا بِجَرِيدَةٍ، ایک ٹہنی، ایک درخت کی ٹہنی کو. پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے کیا، دو ٹکڑے کیا. اب اثنتین، یا دو حصے کیا. فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ دوسری ایک قبر پہ رکھتے، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھ دیا. تو پھر فقال، اور فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ ٹہنی سرسبز ہو تو ان دونوں کے اوپر عذاب جو ہے نا کم ہوگا. اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک تو پیشاب سے، جو پیشاب کی چینٹے ہیں نا، یہ پیشاب کی جو ہے نا یہ قطرے ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب جو ہے نا دیا جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ چغل خوری ہے. چغل خوری جو ہے نا یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے، کیونکہ اس سے بخاری شریف میں حدیث ہے اور اس کا راوی ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات، چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک اور حدیث اس میں ہے، اس کا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ جو راوی ہے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجدو من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ملیں گے تم کو اللہ کے ہاں جو ذی الوجہین ہے، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں ذی الوجہین، جس کے دو رخ، دو چہرے ہو. تو وہ کون ہے؟ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک انسان کے ساتھ ایک چہرے کے ساتھ، دوسرے انسان کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ، یعنی ذی الوجہین اس کو بدترین لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ فلان انسان نے تمہارے خلاف یہ بولا، وہ بولا، یہ بولا، اور لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اگسانے کے لیے اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلان بندہ جو ہے میں تیرا مخلص ہوں، مجھے بہت دکھ ہو گیا، فلان بندے نے تمہارے ساتھ تمہارے خلاف اس طرح بات کی، اس طرح بات کی، اس طرح بات کی.
اور پھر اس بندے کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں یار دیکھو فلاں بندہ تیرا کتنا خلاف ہے، کتنا مخالف ہے، کتنا زیادتی کر دے تیرے ساتھ، یار تیرے خلاف یہ بولا وہ بولا یہ بولا وہ بولا، تو اس کو کہتے ہیں چغل خور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت میں کسی بھی حال میں نہیں جا سکتا اگر کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہے، یہ روزے بھی رکھتے رہے، یہ حج بھی کر دے، لیکن جب تک چغلی نہ چھوڑے، جب تک توبہ نہ کرے اس گناہ سے، تو پھر یہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ حدیث جو ہے نا یہ امام مسلم میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح ابو داؤد اور صحیح ترمذی میں بھی یہ موجود ہے یہ حدیث۔ تو میرے بھائیو، دو بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بھی بول دے تو یہ جھوٹ ثواب نیکی ہے، لیکن دو بندوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اگر کوئی بندہ سچ بھی بولے تو یہ سچ بولنا یہ زیادتی ہے، یہ بدترین عمل ہے جی۔ تو دو لوگوں کو، دو بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس کو صلح، آپس میں صلح کے لیے جو ہے نا آپ نے جو کوشش کرنے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن بغیر کسی قصور کے صرف تماشا دیکھنے کے لیے انسانوں کو آپس میں لڑانا ہے، تو قیامت والے دن جو ہے نا یہ بدترین لوگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کسی بھی حال میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔